السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اے اللہ کریم، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے وہ ان باتوں کو اپنے پیٹ کا بوجھ بنا کر انہیں آگے پھیلا کر اپنا پیٹ ہلکا کرنے لگ جاتا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہے۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے، جو میرا رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 3 سے 4 قطرے سونف کے تیل کے ملا کر کسی بھی وقت پی لیں، چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ زندگی میں بھروسہ صرف خود پر رکھنا لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ توڑ جاتے ہیں۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ، ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ جس کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ ہو، کیونکہ گناہوں میں بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر اور غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، ہمسائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو روک نہیں پاؤ گے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنا خوشبو دیتا ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ جس کی قدر کرو وہ کبھی وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ کبھی قدر نہیں کرتا۔ جس گھر میں باپ موجود ہوتا ہے وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے
زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ سب کے والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ زندگی بھر عبادتیں کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، مگر رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو، اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی مشکلات پر بھی ہنسنا چاہیے۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا۔ قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ ہمیں بھی آتے ہیں انداز دل توڑنے کے، ہر دل میں خدا بستا ہے، یہ سوچ کر چپ ہیں۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو دیتے ہیں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ ہم سے زیادہ تو درفیش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ تلخ حقیقت، رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی آتے ہیں انداز دل توڑنے کے، ہر دل میں خدا بستا ہے، یہ سوچ کر چپ ہیں۔